فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ہی بڑا قیمتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے ہر صحابی نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دراز قد ہے، بڑے مضبوط بازو ہیں، عقابی نظریں ہیں، اور چہرے سے ہی ذہانت کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت قبیصہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قبیصہ بن جابر، کہ میں نے دیکھے عرب کے 4 سیاستدان ہیں، ان سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں۔ تو پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا ایک سیدنا عمر بن عاص ہیں، ایک سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور تیسرے نمبر پر سیدنا قیس بن ثابت ہیں، اور چوتھے سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام زہری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، اگر ایک شہر کے 8 دروازے ہونا اور بغیر کسی ترکیب کے ان دروازوں سے نکلا نہ جاتا ہو، تو فرماتے مغیرہ اتنا ذہین ہے، اتنے ذہین ہے کہ وہ 8 دروازوں سے ہی نکل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، 6 افراد کے ساتھ سامان تجارت مکہ سے اٹھایا، شام میں لے جا رہے ہیں۔ راستے میں خیال آیا کیوں نہ نبی علیہ السلام کا مرید بن جاؤں۔ ان 6 کے 6 افراد کو قتل کیا، ان کے سامان کو اونٹوں پر لادا، نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اسلام بھی قبول کریں اور یہ مال غنیمت بھی قبول کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مغیرہ، مال غنیمت تیرا یہ کیسا مال غنیمت ہے جو مسلمان ہونے سے پہلے ہی اکٹھا کر لایا؟ تو کہنے لگا، اللہ کے رسول اس طرح 6 افراد میرے ساتھ تھے، شام کی طرف جا رہے تھے، میں نے ان 6 کے 6 کو قتل کر کے ان کے اونٹ سامان سے بھرے ہوئے آپ کے حضور لے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مغیرہ، تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن یہ مال قبول نہیں ہے، مال نہیں قبول۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے پشیمان ہوئے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مغیرہ، اسلام جو ہے نا، اسلام جب اسے کوئی قبول کر لے تو یہ سابقہ زندگی کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو انہیں اسلام قبول کر لیا ہے، اب تیرے پچھلے سارے گناہ میرے رب نے معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی کنیت نا ابو عبداللہ اور ابو محمد رکھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو عیسیٰ رکھی، اس کے بعد اب مجھے یہی کنیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ذہانت اس قدر زیادہ تھی، بصرہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنایا۔ وہاں کے جا کر معاملات دیکھو، بڑے شرارتی قسم کے لوگ تھے، یہاں تک کہ بصرہ کو چھوٹا کوفہ بھی کہا جاتا تھا۔ اتنے شرارتی لوگ، شرارت میں کوفہ والے لوگوں کے ہم پلہ تھے۔ تو بصرہ کے لوگوں نے نا جمع ہو کر یہ پلان کیا کہ کچھ پیسے جمع کرو سارے لوگ، مغیرہ بن شعبہ سے نجات ہم نے کرنی ہے، جان چھڑانی ہے ان سے۔ پیسے اکٹھے کیے گئے، 1 لاکھ روپیہ جب بن گیا نا، ایک آدمی کے حوالے کیا کہ جا اسے دربار خلافت میں لے جا اور بتا حضرت عمر کو کہ مغیرہ بن شعبہ نے خیانت کی ہے مال کے اندر، یہ مال میرے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ اب پہلے بھی انہوں نے حضرت عمر سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یا حضرت امیر المومنین مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں نہیں چاہیے، حکمران کسی اور کو بھیجیے۔ زیرک اتنے ہیں کہ کسی وہ شرارتی لوگ تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو وہاں شرارت کرنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جائے گا تو ہماری شرارتوں کا معاملہ کھلے گا۔ انہوں نے شکایت کی، شکایت بھی پھر انہوں نے کہا مضبوط کرنی چاہیے۔ پہلے حضرت عمر سے مطالبہ کیا، پیچھے آدمی
بھیج دیا لاکھ روپیہ دے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب موقع پر دیکھا لاکھ روپیہ موجود ہیں، گواہ ساتھ لایا ہے کہ یہ دونوں آدمی گواہ ہیں، میری ان کے سامنے مغیرہ بن شعبہ نے مجھے پیسے دیے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، غصے میں آ گئے۔ فرمایا اے مغیرہ، تو نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کی ہے۔ فرمایا امیر المومنین بات کیا ہے؟ فرمایا یہ لاکھ روپیہ اس آدمی کے پاس رکھوایا تھا۔ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ فرمایا امیر المومنین میں نے 1 لاکھ نہیں، میں نے تو 2 لاکھ رکھوائے تھے، دوسرا لاکھ کدھر ہے؟ اس آدمی سے کہا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اب دوسرا لاکھ کہاں سے پیدا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوڑے پر ہاتھ جما لیا۔ فرمایا جلدی کرو، جو مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین ہم سے غلطی ہوگی ہے، یہ تو ہم نے پلان کیا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو بدنام کیا جائے تاکہ خلافت اسے دوبارہ ہم پر مسلط نہ کرے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا تو نے اتنے دھڑلے سے کیسے کہہ دیا کہ دوسرا لاکھ بھی ہے؟ فرمایا امیر المومنین اس لیے کہ اگر میں ویسے کہتا کہ یا حضرت یہ جھوٹا ہے تو یہ تو گواہ اپنے ساتھ لایا ہے، میرے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں نے کہا شاید آپ کو یقین نہ آئے، اسی طرح کیا جائے۔ اتنے ذہین آدمی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 70 شادیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اکٹھی عورتوں سے شادی کرتے اور پھر چاروں کو اکٹھی طلاق دے کر نئی 4 عورتوں سے شادی کر لیتے۔ کسی نے پوچھا اے مغیرہ ایک نکاح کیوں نہیں رکھتا اپنے پاس؟ فرمانے لگے جو ایک عورت کا معاملہ ہے نا میرے بھائی، جب عورت بیمار ہوتی ہے تو مرد بھی بیمار ہو جاتا ہے، جب اسے خاص ایام آتے ہیں وہ اسے نہیں آئے ہوتے، گویا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مرد کو آ گئے ہیں۔ فرمایا اسی لیے میں 4 عورتیں رکھتا ہوں پھر 4 نہیں کر لیتا ہوں۔ اس طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 70 نکاح کیے تھے۔ الطبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ غزوہ حدیبیہ کے مقام پر جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا نا، آ کر نبی علیہ السلام سے معاہدہ کرنے لگا، بار بار یوں ہاتھ کو ہلاتا، عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے داڑھی مبارک کو لگا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ جب ہاتھ داڑھی مبارک کی طرف آیا نا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کا دستہ مارا۔ فرمایا پلید آدمی اپنا ہاتھ پیچھے کر، میرے نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی کو دوبارہ تیرا ہاتھ لگا تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ کہنے لگا یہ وہی ہے جس نے ہمارے ساتھ دغا کیا، یعنی وہ 6 آدمیوں کو قتل کر کے مال لے آئے تھے نا مدینہ میں۔ کہنے لگا یہ وہی ہے جس نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے۔ فرمایا ہاں وہی ہوں، لیکن ہاتھ دوبارہ میرے نبی کی داڑھی کو نہ لگے۔ بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام سے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے۔ التاریخ ابن اسیر کے اندر میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے نا، زار و کتار رو رہے ہیں۔ فرماتے اللہ قسم ہماری ٹانگیں ہمارا وزن نہیں اٹھا رہی تھی، اور جب نبی علیہ السلام کو قبر میں رکھ دیا گیا، آپ نے اپنی انگوٹھی کو جان بوجھ کر یا ویسے ہی گر گئی قبر میں۔ کہنے لگے لوگوں میری انگوٹھی گر گئی ہے نبی علیہ السلام کے قدموں میں۔ حضرت علی اب قبر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا مغیرہ اندر آ جا، اپنی انگوٹھی اٹھا لے۔ حضرت مغیرہ خود گئے، انگوٹھی اٹھائی، نبی علیہ السلام کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، وہاں کھڑے کھڑے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ سارے، آخری بندہ مغیرہ بن شعبہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا ہے، میرے بعد کسی نے بھی نبی علیہ السلام کے مبارک میت کو ہاتھ نہیں لگایا، آخری انسان میں ہوں۔ سارے لوگوں کو گواہ بنایا، باہر نکل آئے۔ آج تک یہ بھی ان کی ایک ذہانت ہے کہ یہ واقعہ یعنی کہ پیش ہوا، نبی علیہ السلام سے محبت بھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت بھی، کہ آج تک تاریخوں کے اور احادیثوں کے اوراق میں جگمگا رہا ہے۔ آخری انسان حضرت مغیرہ بن شعبہ جن کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کو لگا۔ کون؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کا دور ہے،
اکثر جگہوں پر نا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، بلا کے ذہین آدمی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا، رستم جو بڑا پہلوان اور جس کا ایک نام تھا ایرانیوں کے ہاں، اس کا دربار لگا ہوا، 3 لاکھ کا وہ لشکر لے کر نہاوند مقام کی طرف نکل پڑتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بھیجا۔ انہیں پتہ چلا مسلمانوں کے سفیر آ رہے ہیں، بڑا آراستہ اپنے دربار کو کیا اور قندیلیں اور ریشمی قالین نیچے بچھا دیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نا تلوار ہے، تلوار کے دستے پر ٹاکیوں کو لپیٹا ہوا ہے، اور تلوار پھر نیام میں نہیں ہے، اس طرح ٹیکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب بڑا قیمتی جو قلین انہوں نے بچھایا تھا اس میں سوراخ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ پریشان کہ عجیب یہ جاہل قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اتنا قیمتی قلین ہے اور یہ کس طرح چلتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں دیکھا، سارے درباری سر جھکا کر اب رستم کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے چھلانگ لگائی، اس کے مقابلے میں تخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑا غصہ اب ایرانیوں کو بھی، یہ عربی بدوی ہے، اس کا اتنا جرت کہ یہ ہمارے بادشاہ ہمارے خدا رستم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تلواریں سونتی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف بڑھے نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈانٹ دیا، فرمایا اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالو، خبردار اگر کسی نے قدم اٹھایا تو میرے نبی علیہ السلام نے یہاں اس لیے بیٹھا ہوں رستم کے سامنے، رستم کے ساتھ، کہ میرے نبی نے ہمیں ریشم پر بیٹھنے سے منع فرما دیا ہے۔ ہم ریشم استعمال نہیں کرتے، نہ بیٹھتے ہیں اس پر، اسی لیے اس ریشم کو میں پھاڑتا ہوا آیا ہوں۔ سارے حیران رہ گئے۔ ساتھ ہی فرمایا تم نے ہمیں بلایا، ہم خود نہیں آئے، تم نے مذاکرات کے لیے ہمیں بلایا ہے، اور تم اس قدر نیچ لوگ ہو کہ مہمانوں کو بلا کر یہ سلوک کرتے ہو کہ خود اوپر بیٹھتے ہو اور مہمانوں کو نیچے بٹھاتے ہو۔ رستم شرمندہ ہوا اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے نا کہنے لگا یہ میرے پاس سونے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں فلاس مفلسی نے نکالا ہے عرب سے، تم تو بکریاں چرانے والے مفلس قسم کے لوگ ہو، ذرا ذرا سی بات پر جہالت کو تم بول جاتے ہو، ایک دوسرے کو گندی گالیاں نکالتے ہو، لہٰذا یہ مال لو اور ایران سے دفع ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رستم، جتنا تو نے ہمیں برا کہا ہے نا، ہم جاہل تھے، گالیاں گندی بکتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتے تھے، ہم تو اس سے بھی زیادہ گندے تھے، لیکن کب؟ جب تک تاجدار مدینہ نہیں آئے تھے، جب وہ آ گئے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا تو جزیہ دے دو۔ رستم کہنے لگا اگر نہ دیں تو فرمایا پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ تلوار کو دیکھ کر نہ مسکرایا، کہنے لگا یہ تلوار فیصلہ کرے گی جس کا دستہ بھی نہیں ہے اور دستے پر ٹاکیاں تو نے لپیٹی ہوئی ہے، کیا یہ تلوار فیصلہ کرے گی؟ فرمایا رستم اس کے دستے کو نہ دیکھ، اس کی دھار کو دیکھ، جس نے شام سے تمہارے بھائی رومیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، فرمایا جس جگہ اتر پڑتے ہیں اور جس جگہ چلے جاتے ہیں، جب میدان لگ جاتا ہے تو فرمایا پھر اللہ کی قسم جتنی تمہیں زندگی پیاری ہے نا، ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ اپنی موت عزیز ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے۔ رستم کہنے لگا، یہ جملہ سنا دل میں خوف زدہ ہو گیا، کہنے غصے میں آیا اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے، کہنے لگا اچھا یہ تلوار فیصلہ کرے گی تو کل پھر میدان میں بات ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بڑے شاہانہ انداز میں، کوئی ہیل و حجت نہیں، کوئی چیڑی چپٹی باتیں نہیں کی، کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازوؤں کو جھکایا نہیں، بلکہ اسی طرح تلوار کو اٹھایا کندھے پر رکھا، فرمایا رستم یہ بات تجھے اب مہنگی پڑے گی، اب اس کا کل کا جو فیصلہ ہے یہ میدان میں ہی ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، آ گئے آپ کے اسی سفارت کی وجہ سے کئی ایرانیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت بیٹھ جاتی ہے کہ ان کا ایک عام آدمی
آیا اور جو ہمارا خدا جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کی بہادری کا پورا ایران گن گاتا ہے، اس کے سامنے اتنے دھڑلے سے بات کر کے چلا گیا۔ عام عربی اور بدوی لوگ ہیں، بھیڑ اور اونٹیں چرانے والے لوگ، اتنی بہادری ان میں آ کہاں سے گئی ہے؟ میرے بھائیوں، جو ایمان ہے نا، اسلام ہے، یہ بندے کے دلوں کو شیر کے دل بنا دیتا ہے۔ بندے کے اگر دل میں ایمان آ جائے، اسلام پر صحیح معنوں میں چلنا شروع کر دے، میرا رب بہادریاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک زندہ رہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خاص عہدوں پر رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عثمان کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا نا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے، فرمایا امیر المومنین میرا مشورہ ہے، اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں گے تو آپ نکل جائیں گے ان باغیوں سے۔ فرمایا مغیرہ کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرمایا اس طرح کرو، آپ اعلان کر دو کہ ان باغیوں کے خلاف جہاد کیا جائے، اللہ کی قسم ہم شام ہونے سے پہلے پہلے تمام باغیوں کو مدینے سے نکال دیں گے، ایک باغی بھی مدینے میں ہم رہنے نہیں دیں گے۔ ہم تو اس وجہ سے خاموش ہیں کہ آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغیرہ، عثمان یہ کیسے پسند کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں خون بہے؟ میں تو اللہ کی قسم اس شہر کے اندر اتنا حرمت والا ہے، کسی ایک جان کا بھی خون نہیں بہانا چاہتا، اور جنگ لگی تو کتنی جانوں کا خون بہے گا۔ فرمایا پھر آپ ایسا کریں، مکہ میں چلے جائیں، مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، وہاں پر یہ لوگ کبھی بھی اتنی جرت نہیں کریں گے کہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کریں، ویسے بھی حج کا دور ہے یہ لوگ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مغیرہ، اگر میں مکہ میں چلا گیا تو وہاں پر اگر ان لوگوں نے مکے کی حرمت پامال کر دی تو یہ میری وجہ سے ہوگا، لہٰذا میں اللہ کے سامنے اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ عثمان مکے کی حرمت پامال کر کے آیا ہے۔ فرمایا پھر آپ اس طرح کریں، دمشق چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، وہاں آپ کا بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، کیونکہ یہ چچا زاد بھائی تھے۔ فرمایا وہ وہاں پر موجود ہے تو وہ بہتر فوجوں والا ہے اور 20 سال سے وہاں پر قیام کیے ہوئے ہے، آپ وہاں پر جائیں، وہ آپ کے بہتر انتظامات حفاظت کے کر دے گا۔ فرمایا ہے مغیرہ، عثمان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے نبی کا شہر چھوڑ کر چلے جائیں، مدینے کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس مشورے سے بھی حضرت مغیرہ کی ذہانت ثابت ہوتی ہے، کتنے ذہین انسان تھے، کیسے نکلنے کے مشورے جو تینوں دیے، تینوں ہی کمال درجے کے تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اگر ایک مشورے پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کر لیتے تو کبھی بھی باغی حضرت عثمان تک نہ پہنچ پاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کے کیسے عظیم راستے بتائے ہیں تینوں ہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با کمال زندگی بسر کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کیا، حضرت علی کے پاس آئے، فرمایا امیر المومنین، اللہ قسم آپ کے فضیلت والا کوئی دوسرا آدمی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ معاویہ بن ابی سفیان کا ایک بڑا کردار ہے، حضرت عمر فاروق کے دور سے چلے آ رہے ہیں، دمشق کے حکمران ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبت ہے، اور بڑے وہ عقل مند انسان ہیں، ان کی عقل سے فائدہ اٹھائیں، لہٰذا آپ مصلحانہ کوئی قدم اٹھائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا یہ نقطہ نظر تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ پہلے میری بیعت کریں پھر بات دوسری ہوگی، لیکن حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے پھر ہم علی کی بیعت کریں گے، کیونکہ حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ درست تھے، بلکہ اقرب الصواب تھے، صحیح بات کے زیادہ قریب تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ پیشین گوئی بھی ان جنگوں کی تھی اپنی زندگی مبارکہ کے اندر۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ذہانت اس قدر درجے اعلیٰ ہے کہ آپ آئے، لوگوں کو پرکھا اور ان حضرت علی کے سامنے رکھ دیا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان سے آپ فائدہ حاصل کریں، ان کے خلاف نہ اٹھیں۔ اور پھر دیکھ لیجئے جب آپس میں انہی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹکرائے تو مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا۔ 1,10,000 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ان جنگوں کے اندر۔ 1,10,000 صحابہ اور تابعین ان جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با کمال زندگی بسر کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا نا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کوفہ کے گورنر بنا دیا۔ 9 سالہ مسلسل پھر کوفہ کے گورنر رہے، اور وہ بڑے یعنی کہ شرارتی قسم کے لوگ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جو بھی ان کا حکمران بنتا ان کے قتل و غارت کری کرتا اور انہیں دبا کر رکھتا، مارتا انہیں۔ لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ جب وہاں کے والی بنے نا تو آپ نے فرمایا میں ان پر سختی کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیوں کروں۔ آپ نے انتہائی شفقت والا سلوک کیا، اتنا پیار دیا کہ کوفے والے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا گن گانے لگے۔ فرماتے ہیں اب کمال کا انسان اب